میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ امریکہ کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اٹھا لاؤ، کسی بھی مذہب کا پیروکار لے آؤ، وہ اپنی مذہبی کتاب اس ترتیب سے سنا دے جتنی ترتیب سے یہ 9 سال کا بچہ سنا سکتا ہے۔ ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ پاتے اپنی۔ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ 9 سال کے بچے کے سینے میں رب نے پورا قرآن اتار دیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں یار، حضور کا امتی چاہے تو سب سے پہلے IAS بن سکتا ہے، سب سے پہلے IPS بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ذہن کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن پڑھتے ہی نہیں۔ 9ویں تک تو کھچڑی کھاتا سرکاری اسکول میں، ہائی اسکول میں 2500 روپے دے کے پاس ہو رہا ہے، لگ کے تکے ماری کر کے ٹکے ماری سے 12واں پاس کر لیا۔ انٹرویو میں باہر کہہ رہا میرا نام عبداللہ تھا اس لیے نکال دیا، نہیں تو گدھا تھا اس لیے نکال دیا۔ میں ایک سیدھی بات حضرت جانتا ہوں، یہ تمام تر ذمہ دار۔ اچھا آپ بتاؤ، جسے قرآن نہیں آئے گا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ بولو زور سے۔ جس کی داڑھی نہیں ہوگی اسے امام بناؤ گے؟ بولو۔ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ کیونکہ اسے ہی بناؤ گے جو لائق ہو۔ تو بھائی کرسی اسے ہی ملے گی جو لائق ہوگا۔ تم کامیاب بنو، آپ کچھ اپنے اندر پیدا کرو نا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ عبداللہ نام تھا یوں نکال دیا، فیض اللہ نام تھا یوں نکال دیا۔ مصباحی صاحب IPS ہیں، جا کے دیکھ لو اتنی بڑی داڑھی ہے، شفیع سے کھائی ہے، مضبوط کرسی پہ بیٹھے، کوئی مائک کلال کیوں نہیں چھین سکا؟ جبکہ علامہ فہامہ بھی ہے، مولانا بھی ہے، حافظ قاری بھی ہے، عالم فاضل بھی ہے، IAS بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کی دوا بچ جاؤ، مریض خود تمہارے گھر تک آئے گا، لیکن ہم تو رشوتیں دے دے کے پاس ہو رہے، پھر کہہ رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی، عبداللہ نام تھا اس لیے نکال دیا۔ تم ایک بات بتاؤ، کرونا آیا تھا، بھول گئے کیا؟ یہ پھر سے لاک ڈاؤن لانے کے چکر میں الیکشن آ رہا، سنکرمن بتانے لگے بھی صحیح۔ ارے الیکشن تو لا رہے، کرونا پھر سے کہہ رہے اب تک بہت ہائی ہو جا رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن دیکھا تو تم نے لاک ڈاؤن لگا تھا۔ دکانیں بولو بولو یار بولو، ٹائم ہو گیا۔ دکانیں، مارکیٹ، بازار، چکی، راشن سارا ہی بند تھا کہ نہیں؟ لیکن بتاؤ بیڑی پینے والوں کی بیڑی چھٹی، مسالہ کھانے والوں کا مسالہ، تمباکو کھانے والوں کا تمباکو کہاں سے مل رہا تھا؟ اگر پتہ چل گیا خیلی رام شاستری کی دکان کھلی ہے تو یہ نہ دیکھا کہ ہے کس کی، ہاتھ ڈال دیا شٹر کے نیچے۔ 15 روپے کا منڈل 50 میں ملا، پھر بھی لے کے آئے کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو۔ اگر کسی مسلمان نے دکان کھولی تو خیلی رام شاستری نے نہیں پوچھا کہ بھائی کی دکان کس کی کھلی ہے، اس نے ذات نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی، اس کا کام جہاں سے چل رہا تھا اس کی دکان پہ جا کر کے کام چلایا۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، تم دل کے اسپیشل ڈاکٹر بن جاؤ، پھر برادری بن کے تمہیں IPS کی ڈگری نہیں دی جائے گی، MBBS کا قلم تمہارے ہاتھ میں ذات دیکھ کے نہیں دیا جائے گا، قابلیت دیکھی جائے گی اور یہ اعلان کیا جائے گا ذات کوئی بھی ہو لیکن ملک کی ضرورت اسی سے پوری ہو رہی ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی لیے تمہارا ایرا والے کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے۔ جو باپ والوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں وہ قطعی بولنے تیار ہیں، جو بچے ماں باپ سے تنگ آگے وہ کہہ رہے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے۔ بچوں کی آواز زیادہ نکل رہی ہے، ان پہ ستم نہ کرنا، کان کٹوا کے گیہوں لگوا کے، ان کو پڑھائی میں لگا، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو۔ اب بم کا دور نہیں، اب قلم کا دور۔ جو پڑھے گا وہی آگے، جو پڑھے گا وہی آگے، جو پڑھے گا وہی آگے، لیکن شرط ہے ماسٹر بھی بناؤ لیکن ساتھ میں حضور کا دین بھی دو، ڈاکٹر بھی بناؤ لیکن ساتھ میں حضور کا دین بھی دو۔
تاکہ وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے نا MBBS کی کرسی سنبھالے اور دوا لکھے تو اوپر هو الشافی لکھے، اور جب پڑیا باندھے حضور پہ درود پڑھے. قسم کھا کے کہتا ہوں گولی سے فائدہ ہو نہ ہو، حضور پہ پڑھے جانے والے درود سے فائدہ ہونے لگ جائے. اس لیے ہم پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے. ہمیں خالی تسبیح والا نہ سمجھنا، ہم قلم والے بھی ہیں، ہم تلوار والے بھی ہیں. ہاں چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت تو دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں توڑا دیے کھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. آپ کے ادارے نے حافظ قرآن دیا، اللہ سلامت رکھے. مولانا ہمارے انیس الرحمان صاحب قبلہ ان کے جتنے بھی جملہ رفقا احباب اور پوری بستی والے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ صرف حافظ قرآن نہیں، یہ جنت کا ٹکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، آخری باتیں اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ مدرسے یہ حضور کے کرم کی آماج بنا ہے. یہ یہاں سے حضور کے کرم کے چشمے ٹوٹا کرتے ہیں. لو تم نے تعویذ بہت لوگوں سے لیے ہوں گے فصل مارے جانے کے، برکت نہ ہونے کے. ایک تعویذ میں دے جا رہا ہوں. وہ تعویذ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا میرے گھر میں برکت ہو، ایک قرآن والے کی ڈیوٹی خود لگا لے کہ اسے میں کھانا کھلاؤں گا. قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہارا خاندان پال ڈالے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی بینکنگ سیونگ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ شاید دنیا میں نظر نہ آئے، لیکن آخرت میں یہی نظر آئے گا. یہی نظر آئے گا. یا تو قرآن پڑھو، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے مددگار بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر بیڑے پار ہو جائے. مرنا سبھی کو ہے، موت سبھی کو آنی ہے. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے بال سفید ہوں گے تبھی مرنا ہے. ہم نے تو 8 سال کے بھی جنازے دیکھے، 6 ماہ کے بچوں کے بھی جنازے دیکھے، 12 سال کے لوگوں کے جنازے دیکھے. ہم نے دولہا بن کے گیا لیکن دولہا بن کے نہیں لوٹا، کفن میں لپٹ کے آیا. ہم نے ایسے بھی جنازے دیکھے. ہم نے یہ بھی دیکھا سجدے میں گیا سر نہ اٹھا، قرآن کھول کے بیٹھا مکمل نہ کر سکا. ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں. تو خدا را تیاری رکھو. موت وہ نہیں ہونی چاہیے لوگ کہیں ہائے برا ہوا. ایسا ہونا چاہیے لوگ دیکھ کے کہیں کاش ایسی ہی موت ہمیں بھی آ جاتی. لیکن ہم نا ایک بہت بڑا وہ پالے بیٹھے ہم کہہ رہے یار مولانا تم اپنے رکھو اپنے پاس، پیر صاحب سے پڑھوا لوں گا نماز جنازہ، جنت پکی ہے. پیر صاحب کی خود خطرے گا. حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے حضرت، کوئی نہیں بچائے گا. اللہ کا خود کا فیصلہ یہ ہے کہ حقوق العباد سارے برابر کر کے آنا، ورنہ یہاں اس وقت تک نہیں چھوٹو گے جب تک حساب پکا نہ کر دیا جائے گا. اللہ کریم ہے، وہ جسے چاہے بخش دے. اس کے کرم پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن قانون اسی کا ہے، میرا نہیں ہے. میرا نہیں ہے، اسی کا قانون ہے. 1 روپیہ مار کے آؤ گے نا 1 پیسہ، وہ کہہ رہا 500 نمازیں لوں گا اور اسے دلواؤں گا جس کا روپیہ 1 پیسہ جس کا کھا کے بیٹھے. 500 ہے ساری پڑی نہیں ہے، وہ تو مقبول لینے کی بات کر رہے ہیں. کئی تو کہتے ہیں ہم پہ ہے ہی نہ لے گا کیا. تو سنو جس پہ نہیں ہوں گی اس کے کندھے پہ اس کے گناہ ڈالے جائیں. اس لیے نکل آؤ، نکل آؤ، حلال کھاؤ، اللہ کو مناؤ. جب حلال کھاتی ہیں نسلیں تو پھر قرآن کے قاری پیدا ہوتے ہیں، دین کے راہبر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے رزق حلال رکھیں. یہ مدرسے، یہ بچہ اللہ اسے سلامت رکھے. ہمارے تمہارے بچے دبئی کویت بدیش سے آتے ہیں تو کوئی گفٹ میں کمبل لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی جوتے لا رہا ہے. لیکن یہ جو بچہ گھر جائے گا نا تو اپنے باپ کو گفٹ میں جا کے جنت کا ٹکٹ پیش کرے گا. کہے گا ابا میں تیرے لیے لے جنت کا پروانہ لے کے آیا ہوں. میں اس ماں کو مبارکباد کرتا ہوں جس نے اس لال کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں جنت کا ٹکٹ لے کے جائے گا. وہ بہنیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ایسے بھائی کی پرورش کی اور سنبھالا کہ جو بدلے میں بہنوں کو قرآن کا تحفہ دے گا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جب سانسیں بند ہونے لگتی ہیں نا تو 3 چیزوں کا خیال آتا ہے. کتنی چیزوں کا؟ تھک گئے چچا؟ اچھا آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں بھی سمجھ سکتا ہوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے بندے کو. بولے کتنی؟ مرتے ٹائم 3 چیزیں. نمبر 1 ایک خیال آتا ہے کہ جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ پہلا خیال مرنے والے کو آتا ہے.
ہائے بڑی محنت سے کمائی تھی، ارے کلوا موج کرے گا اس کو، گڈو موج کرے گا، پپو موج کرے گا، میں تو کچھ نہ کر پایا۔ ایک نمبر دو، میرے بھورا کا کیا ہوگا، میرے بیچ والے کا کیا ہوگا، ایک تو چھوٹا ہی ہے اس کا کیا ہوگا، دو اولاد کا خیال، نمبر تین ہائے افسوس کوئی نیکی نہ کر سکا۔ یہ لاسٹ قبر میں کیا بنے گا، کبھی منہ دکھانے کا لائق نہیں بنا، کبھی رویا نہیں رات کو۔ میرے بچوں نے کہا تھا ابا 64 کا ہو گیا ہے، اس بار میں کیک بڑا والا لاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے ابا کا 64 سال پورے ہو گئے زندگی کے۔ آئے افسوس ہم بڑھتی عمر کے ساتھ کیک کاٹنا تو سیکھ گئے لیکن گناہوں کی زنجیر تولنا نہ سیکھ سکے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے بڑھتی عمر کو لمبائی تو کہہ دیا لیکن گھٹتی سانسوں کی قد و قامت نہ سانچ سکے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی بڈے پہ گلاب پیش کیے گئے، کبھی بڈے پہ غبارے پھوڑے گئے، کبھی بیلون اڑا کر کے مزے لیے گئے، کبھی کیک کاٹ کے خوشیاں منائی گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں، کوئی 40 کا ہو گیا ہے کوئی 50 کا، اپنے بڈے یاد نہ رکھنا، جنم دن کی خوشیاں نہ منانا۔ اگر کبھی بڑھتی عمر کا خیال آ جائے رات کو مسجد میں آ جانا، جب دنیا سو رہی ہو آ کے ڈر کر لو اور رب سے کہو مالک اب پیر کانپنے لگ گئے ہیں، اب ہونٹ بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں، اب تو سجدوں میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ مالک جب جوانی تھی تجھے راضی نہ کر سکا، جب طاقت تھی قیام نہ کیے، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر جھکنے نہیں دیتی ہے۔ سنا کہ تو بڑا کریم ہے، آ گیا ہوں بتا کیا کرنا ہے، تو سن وہ اتنا کریم ہے، وہ یہ کہتا ہے تو 60 سال کے گناہ لے کے آ، میں رحمت لے کے آتا ہوں، میں ایک قطرہ عطا کروں گا، تیرے 60 سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ بہت اچھا درود، بہت لاجواب۔ اللہ سے توبہ کی تیاریاں کریں، کریم ہے ہمارا رب، آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ مانگو اپنے رب سے، اسے مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کا قرآن کبھی لے کے بیٹھ جائے گا۔ یہ جو بچہ حافظ بنا ہے نا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، لگے برا کسی کو، یہ دنیا بڑی بے وفا، سگے بیٹے اتنی بے وفا ہیں، جس بستر پہ باپ مرتا ہے نا وہ بستر غریب کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ نہیں لیٹنا، اس پہ ابا کو آخری سانسیں آئی تھی۔ ہاں بتاؤ کون بیٹا ابا کے اترے ہوئے کمبل اوڑھتا ہے، کون بیٹا ابا کے اتاری ہوئے جس کپڑے کو پہن کے ابا مر گیا، بتاؤ کس بیٹے نے وہ باپ کی صدری پہنی؟ نہیں پہنتے، کہتے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کون مرا ہے اس میں؟ کتا نہیں مرا تھا، تیرا باپ مرا تھا، مگر بے وفا دنیا۔ ہمارے باپ کے لیے ہمارے گھر میں نئی چادر نہیں ہوتی، وہی جو سینکڑوں جنازوں پہ پڑی ہے وہی مسجد سے لائی جائے گی چادر، وہی ڈالی جائے گی ہمارے اوپر، کیونکہ ہم وہ کپڑا باپ کے اوپر ویسٹ کرنا نہیں چاہتے جو ہمارا پسندیدہ ہے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تمہیں چھوئے گا نہیں کوئی، سگا بیٹا ہاتھ نہیں لگائے گا، سگا بیٹا ہاں نہلانے کے لیے اور آئے گا، کفن پہنانے کے لیے اور آئے گا، جنازے پہ رکھنے کے لیے اور آئے گا، تختے پہ لٹانے والا اور ہوگا، پانی ڈالنے والا اور ہوگا۔ اب تو ہر چیز پیسے سے بیٹا خریدنا چاہتا ہے، اتنی بھی دولت نہ کمانا کہ تیرے جنازے تک کو مزدور اٹھا کے لے کے جائیں، یہ بتا رہا ہوں۔ ہاں یہ کنڈیشن ہے ہماری، دنیا بڑی بے وفا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے، کوئی ساتھ نہیں دے، سارے دیکھتے رہے، سارے اپنے اپنے حساب لگانے لگے رہے، مگر جانتے ہو یاد رکھنا جب دنیا کے سہارے ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر خدا کی رحمتوں کے سہارے کام آتے ہیں۔ جوانوں میں دوست بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو سارے ہوٹل ہی اس لیے کھلنے ہیں کہ یاروں کی یاریاں پکی ہیں، سارے ہوٹل اب راتوں میں چل رہے ہیں، انہوں نے سب کو ہارٹ کا مریض بنا دیا، یہ نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ رات کو ہلکا کھانا تھا تو رات کو کٹ کے کھا رہا، پھر کہہ رہا مولانا گردے جام ہو گئے، قل واللہ پڑھ دو، ان کے انا للہ پڑھوا، کوئی نتیجہ رہ گیا؟ تو نیچر کے خلاف آپ جا رہے ہیں، فطرت کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ رات کو آپ کو کم کھانا تھا تو ناک تک کھا رہے ہیں،
11 بجے یاروں کے ساتھ لوٹ کے آ رہا ہے. میں رک کے بات کہوں تجھے یاروں کے لیے 11 بجے تک کا وقت ہے, باپ کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے. مسجدوں میں جاؤ, مسجدوں میں جاتے ہو کہ نہیں یار؟ بول سکتے ہو تو بولو یار, ورنہ زبردستی میں تھوپنا نہیں چاہتا, اپنی مرضی آپ کی. جاتے ہو مسجدوں میں؟ قرآن پڑھنے والے اکثر 50+ ملتے, 50 کے اوپر. اس کے نیچے کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا, 50- جو ہے وہ ان کے یار دوست ہیں, 50+ جو ہے انہیں دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے. یہاں تک کہ سگا بیٹا بھی ابا سے بیٹھ کے 4 منٹ بات نہیں کرتا. اپنے بوڑھوں کو وقت دیا کرو, ان کے پاس بیٹھ کے 10 منٹ دیا کرو. کتابیں تمہیں صرف کتابوں کا علم دیں گی, 70 سال کا نہیں, لیکن یہ 60 سال کا بوڑھا تجھے 120 سال کا علم دے سکتا ہے. لیکن لے اس سے, بیٹھا ہی نہیں کبھی طریقہ ہی نہیں سیکھے اس سے. ہاں دنیا بڑی بے وفا, جب اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے کوئی بات نہیں کرتا, اور اس کا جی چاہتا میں کسی سے بات کروں, پھر جب کوئی نہیں ملتا تو خیال آتا چل مسجد, کھول قرآن, پڑھ سورہ رحمان. رب کہتا ہے تلاوت کر, تجھے مجھ سے بات کرنے کا مزہ نہ آ جائے تو بات کر. جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب قرآن سینے سے لگاتا ہے. جب تم سے کوئی دو بات نہیں کرتا تب خدا کی رحمتیں بات کرتی ہیں. جب تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تب وہ مسجدوں میں بیٹھاتا ہے. اس سے پہلے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے قرآن سیکھ لو, اس سے پہلے کہ کوئی بات نہ کرے قرآن سیکھ لو, اس سے پہلے کہ بیٹے منہ موڑ لے قرآن سیکھ لو, اس سے پہلے کہ اپنے بات کرنے بند کر دے قرآن سیکھ لو, اس سے پہلے کہ دنیا اکیلا کر دے قرآن سیکھ لو. اگر کل قرآن بھی نہ ہوا, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, تو بے بسوں کی موت مرو گے. قرآن سیکھ لو, دنیا چھوڑ بھی دے قرآن لے کے بیٹھ جانا. پڑھتے پڑھتا مر گیا تو امام بھی کہے گا فخر ہے اس کے جنازے میں جا رہے ہیں, پیر بھی کہے گا ناز ہے اس کا جنازہ ہے. کیوں کہ دنیا گانے گا کے جاتی ہے, یہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. بابا دارے تکبیر, دارے رسالت, دارے رحمت, عصمت قرآن, شہزادے قرآن, دارے تکبیر, دارے حیدری. زندگی ایسی گزارنی ہے انشاءاللہ. اور ہم دیکھو محتاج نہ بنے, کسی محتاج نہ بنے. کہہ رہا مولانا مفتی صاحب یار میرے ابا کی جنازے کی نماز تم پڑھی ہو, کیوں؟ میں فیمس ہوں. یہ بات بتا, یہ فیمس خبر میں کام آگا؟ خود بتاؤ. یہ میرے نام کے اشتہار, میرے نام کے کیلنڈر, اگر یہ کام آتے میں سارے لاتا اور کہتا دفن سے پہلے ہی نہیں اتار دیو قبر میں. مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر